سب سے پہلے ایران امریکہ تنازع کی بات کی جائے تو ایران سے آج امریکی تجاویز پر جواب ملنے کی توقع ہے۔ امید ہے یہ ہمیں سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف لے جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اٹلی میں میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ رات جو ہوا وہ آپریشن ایپک فیوری سے الگ ہے۔ ایران نے فائرنگ کی جس کا ہم نے جواب دیا، یہ ایک دفاعی کارروائی تھی۔ حزب اللہ کے حوالے سے تہران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ Expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah. آپ نے ہرمز میں مختصر کشیدگی کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی نیوی نے ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا تو ایران نے میزائلز اور ڈرون سے جوابی کارروائی کی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق جوابی کارروائی میں آبنۂ ہرمز اور چابہار بندرگاہ کے قریب امریکی فوجی جہازوں پر حملے کیے گئے جس سے انہیں شدید نقصان پہنچا۔ سینٹ کام نے بندر عباس اور قشم کی بندرگاہوں پر بمباری کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ بیان کے مطابق ایرانی افواج نے میزائلز، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ ایران نے ایک اور آئل ٹینکر کو خلیج فارس سے تحویل میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اوشن کوئے نامی ٹینکر ایرانی تیل کی برآمدات میں رکاوٹ ڈال رہا تھا اور ایرانی فورسز کی متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ پاسداران انقلاب کے اہلکار کشتیوں کی مدد سے ٹینکر پر چڑھ گئے اور ایرانی پرچم لہرا دیا۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ 2 آئل ٹینکرز امریکی ناکہ بندی توڑ کر ایران پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی آبنۂ ہرمز میں امریکی کارروائی کی شدید مذمت۔ سوشل میڈیا پر بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ضروری فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ایرانی عوام دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ میزائلز کے ذخائر سے متعلق امریکی میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا کہ ہمارے میزائلز کا ذخیرہ 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ شیر کے دانت دکھائی دے تو یہ سمجھنا وہ مسکرا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عربی کا شعر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے تو سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شیر کے دانت دکھائی دے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عربی کا شعر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کا استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شیر کے دانت دکھائی دیں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر میزائلز اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے 2 بیلسٹک میزائلز اور 3 ڈرونز داغے گئے۔ حملے میں 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں تو تازہ ترین خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز داغے گئے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی ٹارگٹ ڈیپوٹیشن کی خبریں مسترد کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سوشل میڈیا پر قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ بدنیتی پر مبنی ہے۔ کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ ڈیپوٹیشن صرف قوانین، ویزا کی خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بددستور یو اے کے ویزے حاصل کر رہے ہیں۔ جھوٹی خبریں مذموم مقاصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے معاملات متعلقہ ممالک کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری کا معاملہ انفرادی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے۔ اور مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ خورشید عالم اپنی رپورٹ کے ساتھ۔
پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں طلباء نے ریلی نکالی۔ رینجرز، پولیس اور سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ فوج کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہے پوری قوم کی، پوری نیشن کی، اور آج اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں معصوم ننھے منھے بچے۔ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب ہماری پوری قوم نے اتحاد کیا تھا اور اسے دشمن کو شکست دی تھی۔ ایس ایس پی کیماڑی نے بھی ریلی نکالی جو بلدیہ مارکیٹ سے شروع ہو کر مواچ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ایس ایس پی کیماڑی نے کہا ریلی کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ریلیوں کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو بزدل بھارت کو دندان شکن جواب اور مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے گئے۔ شہریوں نے پاک افواج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن فتح ریلی نکالی گئی۔ بچوں اور بڑوں نے قومی پرچم اٹھا کر پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ ملتان کے خصوصی افراد بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جبکہ سیالکوٹ میں آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ بورے والا کے یوگی بھی کسی سے کم نہیں۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الجہاد یوگا سیشن منعقد کیا گیا، جبکہ اٹک میں منعقدہ تقریب میں طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے اور حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ نے ریلی نکالی۔ جام شوروں میں مرکزی مسلم لیگ نے کشتیوں پر ریلی نکالی۔ خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سکھر میں بھی یوم تشکر منایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی ریلی میں طلباء نے بھی شرکت کی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 1 ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.79% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، 14 کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جبکہ 15 کے نرخ برقرار رہے۔ ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی 0.79% اضافے کے ساتھ سالانہ بنیاد پر 15.16% تک پہنچ گئی۔ فی کلو چکن کی قیمت میں 48.40 روپے اور بیف کی قیمت میں 8.03 روپے اضافہ ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 74.75 تک مہنگا ہو گیا۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 19.47 اور پیٹرول کی قیمت 6.56 بڑھی۔ فی کلو دہی 4 روپے اور دودھ 2 روپے مہنگا ہوا۔ ٹماٹر، لہسن، انڈے، دال مسور، پیاز اور دال ماش کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں بیرون ملک پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھ چکی ہے۔ ماہانہ سرمایہ کاری میں اضافہ، اپریل میں $32 کروڑ جمع کرائے گئے۔ مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 12 ارب 70 کروڑ تک جا پہنچا۔ اکاؤنٹس کی تعداد بھی 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں 26 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ابتدائی مراحل میں ماہانہ سرمایہ کاری کا حجم 15 سے 20 کروڑ ڈالر کے درمیان رہا۔ اسکیم میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے ساتھ غیر ملکی شہری بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جبکہ سرمایہ اور منافع کسی بھی وقت بآسانی نکلوایا جا سکتا ہے۔ براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر ماں کے سامنے اس کا بیٹا یا جوان شوہر چلا جائے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بیٹے سے زیادہ کئی 100 گنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، اور اچانک کوئی چلا جائے تو اس کا درد۔ لیکن ایک وہ ماں جو اپنے بچے کو تیار ہی اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہو، اور یہ جانتی ہو کہ ایک دن میرا بیٹا سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا میرے گھر آئے گا، اس کی لاش آئے گی، اس کا جنازہ آئے گا، تو خدا کی قسم مجھے اس تکلیف کا احساس اب ہو رہا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے جوان سال بیٹوں کو
آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے سکون کے لیے, آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ مائیں اپنے جوان بچوں کو بھیجتی ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی نہ کسی دن شہید ہو کر گھر آئے. تو آفرین ہے اس ماں پہ جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہیں. اور آج 1 سال بعد اگر ہم مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں تو اس میں ان ماؤں کی دعائیں اور ان ماؤں کے لگتے جگر کے خون شامل ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ان ماؤں کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. یہ ان ماؤں سے پوچھو جو اپنے بچے اس ملک کی حفاظت کے لیے شہید کرواتے ہیں. اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں مارکہ حق کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. سابق گورنر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا نے بھی کالعدم BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا. غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے فیصلہ کالعدم BLA کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں پہ کیا گیا ہے. آسٹریلوی وزیر خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصلے کے بعد آسٹریلیا میں کالعدم BLA کے اثاثے منجمد ہوں گے. تنظیم سے وابستہ کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا. آسٹریلوی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے کالعدم BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا. غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے فیصلہ کالعدم BLA کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں پر کیا گیا. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایسا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے. آپریشن بنیانو مرسوس کے دوران جب پاکستان نے بھارت کی درگت بنائی تو گودی میڈیا نے اپنے عوام کو گمراہی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا. ایسے جھوٹ بولے کہ بھارتی شہری بھی چلا اٹھے. پاک بھارت جنگ میں گودی میڈیا کی رپورٹنگ کو سال کی سب سے بری, گھٹیا اور فیک نیوز قرار دیا. بدترین اینکر کا ایوارڈ کس نے جیتا اور سب سے زیادہ فیک نیوز پھیلانے والا نیوز چینل کون سا رہا, اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب مجھے جوائن کر چکے. عبداللہ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا آپریشن بنیانو مرسوس کے دوران بھارتی میڈیا نے جس طرح کی وار مانیٹرنگ کی, اس نے دونوں ممالک کے عوام میں جنگ کو بھڑکانے اور حقائق کو مسخ کرنے میں آپ کی نظر میں کتنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, دنیا نے بھی دیکھا. ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہی. اس میں یقیناً جو گودی میڈیا کا کردار تھا وہ انتہائی منفی, انتہائی گھناؤنا تھا. نہ صرف اس نے اس خطے کے عوام کے لیے مصیبت بنا دی جو کہ تقریباً 3 ارب لوگ ہیں, بلکہ اس نے بھارت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن گیا اپنے پیسوں کے چکر میں, اپنے نوٹ کمانے کے چکر میں. اور یہ ایسا صرف ہم نہیں کہتے, بلکہ یہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 2024 کے اندر, اس کے اندر بھی صورتحال یہی بنی تھی کہ جو انڈیا, جو کہ ایک الائنس بنا تھا, آپ کو پتہ ہے انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس جو تھا, جس میں 28 پارٹیاں شامل تھیں, انہوں نے 14 جرنلسٹ کو باقاعدہ نام کر کے ان کو کہا تھا کہ جی ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان تمام لوگوں نے پہلگام کے اندر بھی یہ کردار ادا کیا اور وہاں ABC نیوز کے خلاف باقاعدہ, وہاں ABN نیوز کے خلاف نعرے لگ گئے لال چوک سری نگر کے اندر, اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, یہ تو صرف ہمیں جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, جس کے اندر ارنب گوسوامی جیسا آدمی تھا, اسی طرح نویکا کمار ہیں, سشانت سنہا ہیں, اور سدھیر چودھری, چترا ترپاٹھی اور دیگر. یہ تقریباً 14 جرنلسٹ ہیں جن کا 28 پارٹیوں کے الائنس انڈیا نے باقاعدہ بائیکاٹ کیا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈیا کے اندر بھی یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ تو لوگ بڑے ظالم ہیں, یہ تو اپنے پیسے بنانے کے چکر کے اندر, جس کے اندر CNN وہ انڈیا 18 ہے چینل, اسی طریقے سے ٹائمز ناؤ ہے, اسی طرح اب تک ہے, اور دیگر بہت سارے چینل
जो वहां बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं और वो भड़काते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रेटिंग लेनी होती है, उन्होंने पैसा लेना होता है। उसकी बुनियाद के ऊपर जो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसी तरह से दीगर जो टाटा और बिरला ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके और फिर वो दरमियान में इश्तिहार देते हैं, और जब वो इश्तिहार देते हैं तो जाहिर है उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं। यानी कि एक जंग को आपने कमर्शियल एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया, जो कि इंसानियत के भी असूल के खिलाफ है, कानून और कायदे के भी खिलाफ है, अखलाकियात से भी गिरा हुआ अमल है। तो ये तो मीडिया जो है ये तो अपने लिए ही मेरे ख्याल में एक नासूर बन चुका है। भारत को मेरे ख्याल में किसी और की दुश्मनी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, और यहीं से हम सीरियसनेस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये भी फरमाएगा कि जब खुद भारतीय शहरी अपने बड़े एंकर्स और चैनल्स को बदतरीन और दगाबाज के अलकबात से नवाज रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब मीडिया ट्रायल और प्रोपेगेंडा अपनी तासीर खो रहा है? आप इस अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय मीडिया के मुस्तकबिल और उसकी साख के हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से ये गोदी मीडिया आया, इसके बाद से फिर जो यूट्यूब के जो चैनल्स थे, जिसके अंदर वो न्यूज लॉन्ड्री और ध्रुव राठी और इस किस्म के जो यूट्यूबर्स थे, जिसके अंदर रवेश कुमार वगैरह, इन लोगों ने पजीराई पाना शुरू कर दी, क्योंकि लोग तो देखे ना सच की खोज में थे। वो या पाकिस्तानी चैनल देखते थे, पाकिस्तानी चैनल इन्होंने बंद कर दिए। इसी वजह से ध्रुव राठी वगैरह को आप देखें तो उनके फॉलोइंग जो है वो एक कंपेटिटर के तौर पर सामने आ गए। जब इन्होंने बंदरगाहों के ऊपर ये मजाक बन गया, ये तमस्खर बन के रह गया। ये जो देखे ना, मसला ये है कि जो इन्होंने लाहौर में कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, कराची को इन्होंने उड़ा दिया था। यानी कि आप और मैं तो वैसे भी अभी रूहों के तौर पर ही बात कर रहे हैं, असल में तो हम खत्म हो चुके हैं। हमारे तो बच्चे हमसे जो है वो शिकवा शिकायत करते हैं कि आपने हमें जो है वो लाहौर में कभी बंदरगाह नहीं दिखाई। अभी क्या उनको बताया कि वहां तो रावी दरिया है, वो उसके अलावा तो और कौन सी बंदरगाह आप दिखा दें। तो ये आप इससे अंदाजा कर लें कि ये कितना ज्यादा झूठ फैलाते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, साहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। FI एंटी करप्शन का कराची के इलाके सदर में छापा, 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना चांदी जब्त, मुलजिम तारिक गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, क्या तफसील है इस खबर की? जी, FI एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से आज सदर के इलाके में एक छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना और चांदी बरामद किया गया, जो कि मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से स्मगल किया जा रहा था बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात के। इस हवाले से हमारे साथ मुलजिम मौजूद हैं, उससे पूछते हैं कि तरीका वारदात क्या था। 100, 150, 200 पीस डेली तकरीबन बनते हैं, ठीक है। मंथली समझो कि 6000 पीस, 5000 से लेकर 6000 पीस वो हम प्रोड्यूस करके देते हैं। लोकल शॉप से वही चांदी लेकर उसी के पीस बना कर देते हैं। कुछ कंपनी जो है वो डाइस हमसे बनवाती भी हैं, जैसे हम खुद बनवा कर देते हैं, चाइना से बनवा कर देते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा बैंड तो सिर्फ चलता है TGM का। जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं इंस्पेक्टर सुहेल शेख, उनसे बात करेंगे। 6 करोड़ 40 लाख रुपए इसकी मालियत है, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए का तकरीबन सोना होगा और बकिया की चांदी है। और मार्केट में ये चीज़ देखनी है कि इसका अराइवल कहाँ से हो रहा है। तहकीकात की उसके दौरान ये सामने आएगा कि मामला जो है वो बैरून मुल्क से जुड़ा हुआ है या हवाला होने के जरिए यहीं रकम अदा करके और ये मंगवाया जाता है वहाँ से, जिसके बाद ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो डाई की मदद से बनाए जाते हैं। जी।